ماشاء اللہ سبحان نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأوحى إلى عبده ما أوحى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. یہ جڑا گچھنا چاہنا نا بشک گچھا ہے. خیر تقریر یہ جی سناساں جو اگلیاں پچھلیاں برابر کری چھڑتا. انہاں دو بندے نے بعد 15-20 منٹ میں بھی تقریر کر سکتا. گچھے اور جس کا درود پاک. اللہم صلی علی حضرت مفکر اسلام پیر طریقت دامت برکاتہم العالیہ واجب الاحترام علماء کرام معزز سامعین، کافی وقت سے آپ حضرات معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر خطابات سن رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ موضوع ہی ایسا ہے کہ اس موضوع پر ایک رات نہیں، اگر آپ ایک سال بھر تک علماء کرام کے مضامین سنتے رہیں تو پھر بھی سمندر سے قطرے کی مثال بھی کم تر ہی صادق آئے گی. کوئی پنجابی زبان میں بولے یا اس کے واعظانہ رنگ میں اس موضوع کو نبھائے، یا حضرت مفتی سلیمان صاحب جس طرح فرمائیں گے اس کو منطقیانہ انداز میں بیان فرمائے، یا حضرت مفکر اسلام اس کے تمام پہلو پر احاطہ فرمائیں گے، لیکن سب کے لیے عربی کی یہ مثال صادق آتی ہے: عباراتنا شتیٰ وحسنک واحد وکلنا الی ذات الجمال یشیر. ہماری عبارتیں مختلف ہیں اور کملی والے تیرا حسن ایک ہے. عباراتنا شتیٰ وحسنک واحد، ہماری عبارتیں مختلف ہیں اور تیرا حسن ایک ہے. وَكُلُّنَا إِلَىٰ ذَاتِ الْجَمَالِ يَشِيرُ، سب کے سب کوشش کر رہے ہیں کہ جمال والی ذات کی طرف اشارہ کریں. نہ حسن غایت دارد نہ سادی را سخن پایاں، بے میرت تشنا مستسقی اور دریا ہم چنا باقی. نہ اس کے حسن کی کوئی غایت ہے اور نہ سادی کے بیان میں کچھ کمی ہے. دریا اسی طرح ٹھاٹھے مار رہا ہے لیکن پیاسا پی پی کر پھر بھی پیاسا ہی رہتا. معراج شریف کا موضوع کوئی کتنا ہی بیان کرے، ذرا آپ اندازہ لگائیے کہ قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں اور ہر ایک صورت کو خداوند عالم نے کسی نہ کسی عنوان سے اس کا آغاز کیا ہے. قرآن مجید کی دوسری سورہ سورہ بقرہ ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الف لام میم سے شروع کیا ہے. تو کہنے والے کہتے ہیں، جاننے والے کہتے ہیں، عارفین کہتے ہیں کہ پورے 2.5 پارہ کی سورہ بقرہ میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ سارے کا سارا اللہ کریم نے الف لام میم میں رکھ دیا ہے. ہم الف لام میم کا معنی نہیں جانتے، لیکن جس وقت جبریل امین علیہ السلام الف لام میم لے کر آئے تھے نا، اس وقت سرکار سمجھ گئے تھے کہ یہ پورے 2.5 پارے میں کیا بیان ہو رہا ہے. تو قرآن مجید کی 114 صورتوں میں سے ہر صورت کے آغاز کے لیے اللہ تعالیٰ نے عنوانات رکھے ہیں. کچھ صورتوں کے آغاز میں سورہ مقطعات رکھے گئے ہیں
اور کچھ صورتیں سورہ مقطعات کے بغیر شروع کی گئی ہیں. جو قرآن مجید کی صورتیں سورہ حروف مقطعات کے بغیر شروع کی گئی ہیں ان کے ابتدا میں جو اللہ تعالیٰ نے لفظ لائے ہیں استعمال فرمائے ہیں ان میں بھی ہزارہ حکمتیں ہیں. مثلا کوئی آپ دیکھتے ہیں سورہ پاک شروع ہوتی ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض. کوئی سورہ پاک شروع ہوتی ہے یسبح للہ ما فی السماوات والارض. تو کہنا پڑے گا کہ پوری سورہ کا مضمون لفظ سبح للہ ما فی السماوات والارض میں سمو دیا گیا ہے اور پوری سورہ کا مضمون یسبح للہ ما فی السماوات والارض میں سمو دیا گیا ہے. جبکہ سورہ واقعہ کا یہ لفظ ابتدائی اذا وقعت الواقعہ پوری سورہ واقعہ کا مضمون اذا وقعت الواقعہ میں سمو دیا گیا ہے. جبکہ سورہ الرحمن کا الرحمن علم القرآن پوری سورہ الرحمن کا مضمون لفظ الرحمن علم القرآن میں سمو دیا گیا ہے. تو جتنی صورتیں ہیں ان تمام صورتوں کے آغاز میں خواہ حروف مقطعات ہوں یا کوئی اور الفاظ ہوں ان کے مضامین کو پوری سورہ کے مضامین کو پہلے لفظ میں سمو کر رکھ دیا گیا ہے. لیکن پورے قرآن مجید کی صورتیں 114 ہیں. کسی صورت کا آغاز لفظ سبحان سے نہیں ہوا. کملی والے کا ذکر آیا تو لفظ سبحان سے آغاز ہوا. بتلانا یہ ہے کہ قرآن کی 114 صورتیں ساری تعجب انگیز ہیں. قرآن مجید کے مضامین وہ 114 سمندر ہیں وہ سارے ہی تعجب انگیز ہیں. اس میں بے شمار موتی ہیں, اس میں بے شمار معارف ہیں, اس میں بے شمار تجلیات ہیں, مگر جو کمالات و معارف و تجلیات کملی والے کے معراج میں ہے وہ کہیں بھی نہیں. عرض یہ کرنا ہے کہ سبحان علماء اسی پر بیان کرتے کرتے تھک جائیں کہ سبحان کے بعد اللہ نے سبحان اللہ کیوں نہیں کہا, اللہ زی کیوں کہا, اس میں موصول کیوں بیان کیا. پھر اللہ زی کے بعد سبحان الذی اسرا بعبدہ اذھبا کیوں نہیں فرمایا, اسرا کیوں فرمایا ہے, اور اسرا سیر سے نکلا ہے یہ کیوں لفظ بیان کیا گیا ہے. اور پھر اس کا آگے صلہ بعبدہ عبد کا لفظ کیوں فرمایا, بے رسول ہی کیوں نہیں فرمایا, بے نبی ہی کیوں نہیں فرمایا. اور پھر نہ اللہ تعالیٰ نے اپنا نام لیا نہ کملی والے کا نام لیا, اپنا تعارف اللہ زی سے کرایا, کملی والے کا تعارف عبد ہی سے کرایا. اور پھر بعبدہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, غایت اس کی ابتدا رکھی مسجد حرام اور اس کی غایت رکھی مسجد اقصی, جبکہ معراج شریف کی ابتدا مسجد حرام سے ہوئی اور اس کی انتہا لامکان تک ہوئی. اس میں کیا راز رکھا گیا. اور اللہ زی بارکنا حولہ کیوں فرمایا گیا, اور پھر لنریہ من آیاتنا کیوں فرمایا گیا, اور انہ والسمیع البصیر یہ ساری ضمائر کیوں استعمال کی گئیں, معاملے کو وضاحت سے کیوں نہیں بیان کیا گیا. یہ تو 15ویں پارے کا حال ہے. 15ویں پارے کی ابتدائی آغاز کی جو صورت ہے اس کے مضامین ہیں کہ ایک ایک چیز پر علماء بیان کرنے شروع ہو جاتے ہیں, اور اس کے سائنسی پہلو, اس کے عقلی پہلو, اس کے نقلی پہلو, اور پھر معراج شریف کا بیان جس طرح قرآن مجید کے 15ویں پارے میں ہے کہ آدھا قرآن ادھر ہے آدھا قرآن ادھر ہے اور درمیان میں ذکر مصطفیٰ ذکر معراج ہے. اسی طرح معراج شریف کا بیان جو ہے سورہ والنجم میں ہے اور سورہ والنجم 27ویں پارے میں ہے. اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کملی والے کو جو معراج کرائی گئی وہ 27ویں رات کو کرائی گئی, اور 15واں پارہ دلالت کرتا ہے کہ جس وقت معراج کرائی گئی آدھی رات ادھر تھی آدھی رات ادھر تھی. پھر والنجم میں بھی نہ اللہ نے اپنا نام لیا نہ کملی والے کا نام لیا, نہ اس معراج کی تفصیلات بیان کی, اور بیان کی تو ایسی بیان کی کہ جتنا کسی کا علم اور عقل ہے اتنا ہی وہ سمجھ سکتا ہے. والنجم اذا ہوا فرمایا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں خدا نے سراج منیر فرمایا, لیکن حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ والنجم اذا ہوا کا معنی یہ ہے کہ قسم ہے محمد ستارے کی جب وہ معراج سے واپس آیا. اگر اس جگہ سراج منیر کہا گیا تو یہاں والنجم کیوں کہا گیا. اور فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا, نہ حضور کا نام لیا گیا, نہ رسالت کی تشریح فرمائی گئی, نہ نبوت کی. یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صاحب کا لفظ بیان فرمایا گیا. اور ما ینطق عن الہوی, یہاں بھی حضور کا کوئی بیان نہیں. ان ہوا الا وحی یوحی, یہاں بھی حضور کا کوئی نام نہیں لیا گیا. اول سے آخر تک تمام مضامین جو ہیں وہ یہ بتلاتے ہیں کہ محب و محبوب کے درمیان راز کے اور اسرار کے
ایسے پردے ہیں اور ایسے عوارف و معارف ہیں، ایسے تجلیات ہیں کہ عقل انسانی اس کے سمجھنے سے قاصر ہے۔ تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ تو قرآن مجید کے پہلو کا بیان ہے۔ آپ پھر حدیث کی طرف آئیے کہ علماء آپ کے سامنے بیان فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں حتیم کے اندر سویا ہوا تھا اور میری حالت یہ تھی کہ نیند اور بیداری کی درمیانی حالت میں تھا۔ یہ کیوں فرمایا گیا اور حتیم کا ذکر کیوں فرمایا گیا؟ اور پھر یہ علماء فرماتے ہیں حدیث پاک میں ہے کہ جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے میرا سینہ چاک کیا اور زمزم سے دھو کر پھر میرا دل مبارک دل میں رکھ دیا۔ اس میں کیا راز تھا اور زمزم سے دھونے میں کیا راز تھا کہ سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی مطہر تھا۔ پھر براق کو براق کیوں کہا گیا اور براق خچر سے چھوٹا کیوں تھا اور گھوڑے سے وہ گدھے سے بڑا کیوں تھا؟ براق کو یہ کیوں کہا گیا کہ وہ اپنی منتہا نظر پر قدم رکھتا تھا اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، انبیاء علیہ السلام بیت المقدس میں آگے حاضر تھے۔ جس تفصیل پر آپ جائیں، اگر کوئی عالم بیان کرنا چاہے تو ایک ہی چیز کو اگر بیان کرے تو پوری رات گزر جائے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ اللہ کریم جانتے تھے کہ کوئی اس مضمون کی انتہا کو نہیں پہنچ سکے گا۔ البتہ اس مضمون کے دو پہلو اہمیت رکھتے ہیں، ایک کا تعلق عقیدے سے ہے اور ایک کا تعلق عمل سے ہے، اور سارا قرآن مجید دو ہی باتوں کی تفسیر ہے، یا آمنو ہے یا عمل الصالحات ہے۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا خواہ کوئی نماز پڑھے، خواہ کوئی روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، نیک اعمال کرے، اس کا عمل مقبول نہیں ہے جب تک معراج مصطفیٰ پر ایمان نہ رکھے۔ تو ایک معراج شریف کا عقائد کا پہلو ہے کہ عقیدہ مضبوط ہو، نبی کریم علیہ السلام کی تمام کوالٹی اور آپ کے صفات کو تسلیم کرے، اور دوسرا معراج شریف کا جو پہلو ہے وہ عمل کا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام معراج شریف کی رات نماز لے کر آئے، سورہ فاتحہ لے کر آئے، امت کے لیے شفاعت کا پیغام لے کر آئے۔ تو ان تمام تفصیلات کو صرف نظر کرتے ہوئے، اور وہ اس لیے کہ سمندر کے سامنے قطرے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، یہ حضرت قبلہ شاہ صاحب کی نوازشات ہیں کہ یہ آپ ہمیں نوازتے ہیں، علماء کرام کو بلاتے ہیں۔ میرے ایک دوست کہہ رہے تھے کہ فلاں عالم نے تقریر کی تو فلاں غلطی کی۔ میں نے کہا کہ اگر کسی عالم کی تقریر کو شاہ صاحب قبلہ فرما دیں کہ فلاں غلطی ہے تو اس کو ساری عمر دوبارہ تقریر کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ تو جتنا بڑا علم ہوتا ہے، جتنا بڑا کمال ہوتا ہے، اتنی پردہ پوشی ہوتی ہے۔ علم کی وسعت جب اپنی انتہا کو چھوتی ہے تو علم عرفان میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جب تک علم رہتا ہے وہ تنگ ہوتا ہے، اس کا دائرہ محدود ہوتا ہے، اس میں اعتراض ہوتا ہے، اس میں سوال ہوتا ہے، اس میں جواب ہوتا ہے، اس میں ایک قسم کی رعونت ہوتی ہے، اس میں ایک قسم کا نخوت ہوتا ہے۔ لیکن علم جب عرفان کی سرحدوں کو چھو جائے تو دریا بن جاتا ہے۔ اور دریا کے متعلق یہ ہے کہ چھوٹی نجاست پڑے تو وہ بھی پاک، بڑی کوئی چیز پڑ جائے تو وہ بھی پاک۔ سمندر میں سب کچھ جا کر پاک ہو جاتا ہے، جب علم عرفان کی حد کو چھوئے تو وہ سب کچھ برداشت کر لیتا ہے۔ اس لیے حضرت قبلہ شاہ صاحب کے سامنے کسی علمی گفتگو کا آغاز کرنا یا اس کو بیان کرنا یہ سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ لیکن میں صرف ایک بات بیان کر کے ختم کرتا ہوں، آپ درود پاک پڑھیں۔ ہر عارف نے اپنے مقام کے مطابق معراج شریف کو بیان کیا ہے، لیکن میری نظر میں دو عارف ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے ایک طرف اس مضمون کو علم کی سرحدوں تک بیان کیا اور دوسری طرف اس کو عرفان کی سرحدوں تک لے جا کر بیان کیا۔ ان میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور ملا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دو شخصیتیں ایسی ہیں کہ انہوں نے علم کی بھی انتہا کر دی اور عرفان کی بھی انتہا کر دی۔ معراج شریف کا ایک پہلو علمی ہے اور دوسرا پہلو عرفانی ہے۔ ہر صوفی کو معراج ہوتی ہے، ہر ولی کو معراج ہوتی ہے، لیکن نبی کی معراج میں اور نبی الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اسی طرح ولی کی معراج میں اور نبی کی معراج میں